الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه العزيز مصدقا لما بين يدي من التوراة وأحل لكم بعد الذي حرم عليكم وجئتكم بآيات من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا میں عیسیٰ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں لما اس چیز کی ما بین یدیہ جو مجھ سے قبل آپ کے پاس ہے من التورات یعنی تورات وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي اور میں تم پر حلال کرنے والا ہوں بعد ان چیزوں کو حرم علیکم جو تمہاری نافرمانی اور بدبختی کی وجہ سے اللہ نے تم پر حرام کر دی وَجِئْتُكُمْ بِآيَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ اور میں تمہاری طرف اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی لے کر کے آیا ہوں فاتقوا اللہ تو تم اللہ سے ڈر جاؤ وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی نئی شریعت نہیں ملی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام جس شریعت کو لے کر کے آئے تھے وہی شریعت تھی جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اسی پر لوگوں کو قائم کرنے کے لیے اور اسی پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے اسی پر لوگوں کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے یہ لائے تھے کہ اس پر عمل کرو۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جہاں جناب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو لاگو کرنے کے لیے آیا تھا وہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک مشن یہ بھی تھا کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے ان یہود پر ان کی بدبختی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اور انا اور بغض کی وجہ سے اللہ نے ان پر حرام کر دی ہے وہ چیزیں ان پر حلال ہو جائے، جیسے کہ اونٹ کا گوشت ہے اور حلال جانوروں کی چربی وغیرہ اس طرح کی اور چیزیں۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہ دعوت دی کہ جو چیز میں تمہاری طرف لے کر کے آیا ہوں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ وہی دعوت ہے، وہی پیغام ہے، وہی اعلان ہے جو تمہاری طرف موسیٰ لے کر کے آیا تھا۔ میں بھی تمہیں اسی چیز کی دعوت دیتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اس پر ایمان لے کر کے آؤں۔ ہاں البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک اور نشانی بھی لے کر کے آیا ہوں، تو پھر تم کیا کرو فاتقوا اللہ تم اس اللہ سے ڈرو وَأَطِيعُونَ اور میری اطاعت کرو۔ یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام یہود کی طرف پیغام لے کر کے آئے تھے، جو دعوت لے کر کے آئے تھے۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یہود میرا رب جو ہے وہ تمہارا رب بھی ہے، تم اسی کی عبادت کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ اور یہی صراط مستقیم کا راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے۔ یاد رکھیے گا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں سیدھے راستے کی بات کی ہے۔ سیدھا راستہ صرف توحید کا راستہ ہوتا ہے۔ بندہ جتنا نیک اور پرہیزگار اور متقی ہو جائے نا، جس کے پاس عقیدہ نہیں ہے نا، اس کی دعوت، اس کا پیغام، اس کا اعلان، اس کے سجدے، اس کی تلاوتیں، اس کی تہجدیں، اس کی نماز، اس کی زکوٰۃ کوئی نفع نہیں دے سکتی اسے۔ بہترین جو سرمایہ ہے انسان کے لیے وہ عقیدہ توحید ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بنیاد اسلام 5 چیزوں پر رکھی ہے، ان 5 چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے نا تو وہ عقیدہ توحید نہیں ہے، اس کا اللہ ایک ہے اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، تو پھر اس کے یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ عمرہ کوئی چیز اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اگر عمل کی قبولیت کرانا چاہتے ہو اللہ کے ہاں تو پھر کیا کرنا ہے؟ عقیدہ پہلے بنانا ہے۔ عقیدہ بنے گا تو پھر ساری چیزیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں۔ اب دیکھیں کہ قرآن کی پہلی سورت جسے سبع المثانی، سورہ شفاء، سورہ ہدایہ، بہت سارے نام دیے گئے قرآن پاک کے، اس سورت کی جو پہلی آیات ہے وہ کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو عقیدہ آ گیا۔
کہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو جب جہانوں کا رب ہے تو عقید ہے۔ اسی صورت کے اندر ہم اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا دے۔ تو جناب عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی اللہ رب العالمین کی آیات کو اور اس نشانی کو بتا رہی ہے خود کو کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، توحید کا راستہ ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے کیا چیز؟ سیدھا راستہ۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، انبیاء کا راستہ ہے۔ آپ آدم علیہ السلام کو دیکھ لیں، نوح علیہ السلام کو دیکھ لیں، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، یعقوب علیہ السلام، جس پیغمبر کو بھی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھیجا، سب کا معلوم مشن اور نظریہ اور مقصد کیا تھا؟ عقیدہ توحید۔ آدم تا عیسیٰ علیہ السلام تک یہی دعوت لے کر کے آئے، اور پیغمبر علیہ السلام تک، حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ آتے، جو اس وقت مکہ کی کیفیت تھی، 360 بت بیت اللہ کے اندر رکھ دیے گئے تھے، تو قریب تھا یہ زمین پھٹ جاتی، آسمان گر پڑتا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ قائم ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک رب کو مان لو، ایک رب کو مان لو۔ عقیدہ توحید ہوگا تمہارے پاس تو تمہارا چھوٹا عمل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص اخلاص سے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے صحیح عقیدے کے ساتھ ایک کھجور کا آدھا ٹکڑا خرچ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس کے اس آدھے ٹکڑے کی پرورش اس طرح کرتا ہے جیسے ایک گھوڑے کے بچے کی پرورش کی جاتی ہے۔ روز قیامت جب وہ اپنے رب کے حضور پیش ہوگا، اپنے اس چھوٹے سے ٹکڑے کھجور کے صدقے کو دیکھے گا تو وہ کئی پہاڑوں کی شکل میں ہوگا۔ تو عقیدہ توحید ہے تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے ہاں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔